مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو بائی فرمان کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک تمثیل دیکھیں گے جس کا نام ہے انجیر کے بے پر درخت کی تمثیل، اور ہمارا عنوان ہے اس سال کی مہلت۔ ہم اس کو لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 6 آیت مقدسہ سے لے کر 9 آیت مقدسہ تک دیکھیں گے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کی پاک کلام پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم نے اس تمثیل کو دیکھا، اس تمثیل کے اندر ایک درخت کی مثال دی گئی ہے، اور یہ درخت انجیر کا درخت ہے۔ اور انجیر کے درخت کو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کی تشبیہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس درخت کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ 300 سال یا 300 سال سے زیادہ ہوتی ہے تقریباً۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس درخت کو لعنت کی جا رہی ہے۔ اور اس درخت کو لعنت کیوں کی جا رہی ہے، ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ اس درخت پر لعنت کیوں کی جا رہی ہے، اس بات کو ہم سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح مسلسل 3 سال ان میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے، لیکن پھل نہیں لگتا۔ یہ وہی پھل ہے جس پھل کے موافق یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ جو لوگ اس سے بپتسمہ دینے کے لیے فقی فریسی شرع کے عالم آ رہے تھے، جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہوشیار، تیز اور ایماندار سمجھتے ہیں، خدا کے قریب سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر وہ پھل نہیں ہیں جس سے خداوند انہیں اپنی قربت میں لے لے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا انہیں بیچ دیتا ہے اور انہیں بپتسمہ نہیں دیتا، کیونکہ ان کے اندر پھل نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے اندر پھل نہیں ہیں، روح کے پھل نہیں ہیں، غلطیوں 5 باب کو پڑھیے گا، اس کی 19-20 آیت مقدسہ کو پڑھیے گا، وہاں پر پھلوں کا ذکر ہے، وہ جو روحانی پھل ہیں، روح کے پھل ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں صرف جسم کے پھل ہیں تو آپ جسمانی طور پر تو سٹرانگ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، روحانی طور پر سٹرانگ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کی زندگی میں روح کے پھل ہیں تو پھر ہی آپ اس روح کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں جو اس نے آپ کے لیے تیار کی، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی اس کی 24ویں آیت ہے، خدا روح ہے، اور خدا روح جو ہے، وہ روح القدس جو ہے، وہ ہمارے لیے جگہ تیار کیے ہوئے ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ہم نے صرف اس جگہ کو پانا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں توبہ کے موافق پھل لانے ہیں، توبہ کرنی ہے اور پھر جانا ہے۔ جیسا کہ باغبان کو حکم دیا گیا کہ اسے کاٹ ڈال۔ 3 برس ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں اس نے 3 برس، تقریباً 3.5 برس منادی کی میرے عزیزو، لیکن بہت سارے لوگ جو اس کے اپنے تھے
انہوں نے اسے ٹھکرایا۔ میرے عزیزوں، اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس تمثیل میں ہمارے لیے کیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم بھی درخت کے ساتھ ہمیں تشبیہ دی گئی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، اب درختوں کی جڑوں پر کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اب جو اچھا پھل نہیں لائے گا اسے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم میں روح کے پھل نہیں ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہم پہچانے جائیں گے کہ ہم میں کون سے پھل ہیں، اور ہم بے شک دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ہم باپ کے فرزند ہیں۔ میرے عزیزوں، باتوں سے کبھی بات نہیں بنتی جب تک آپ کا عمل، آپ کے پھل دکھائیں گے نہیں کہ آپ کیا ہیں۔ امرود کے درخت کے ساتھ سیب نہیں لگ سکتے، اور نہ ہی مالٹے کے ساتھ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ کہیں کہ اس پہ آم لگ جائیں گے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کون سا درخت ہے۔ اس لیے اس سال کی مہلت باغبان نے اس سے مانگی، اس نے کہا میں اس پر محنت کروں گا۔ اور میرے عزیزوں، ہم بھی دیکھیں کہ آج ہم اس نئے سال میں قدم رکھ چکے ہیں۔ پچھلا سال میں بہت سارے اپنے چلے گئے، اور خدا نے ہمیں اس سال بھی مہلت دی، اور ہم خوش نصیب ہیں جنہیں مہلت ملی۔ میرے جو بہت سارے عزیز اپنے اس سال چل بسے، انہیں یہ سال نصیب نہ ہوا۔ اگر آج ہماری زندگی میں یہ سال ہے تو میرے عزیزوں ہمیں کس مقصد کے لیے زندہ رکھا گیا؟ کیا ہم وہی پرانے کام کریں، وہی گناہ، وہی نشے بازیاں، وہی گنونے کام جس سے خداوند کو نفرت ہے، جس سے خداوند کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں نہیں، اس سال اس نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم پر خادمین محنت کریں، یہ باغبان محنت کریں، تاکہ ہم اس کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگی میں پھل آ جائیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس نے اصل کو نہیں چھوڑا ہے۔ پڑھ لیجئے گا رومیو 11 باب اس کی 25ویں آیت مقدسہ، بلکہ پہلے باب سے لے کے اس کی 11ویں آیت تک پڑھیں، پھر 25ویں آیت پڑھیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہوا تاکہ غیر قومیں نجات پائیں۔ جب وہ نجات پا چکیں گی تو خداوند پھر لوٹ جائے گا۔ اب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو فضل کا دور ہے اس کے ہم اختتام میں ہیں۔ خداوند بہت جلد اپنی قوم کی طرف لوٹے گا، اور یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا دنیا میں ماحول بن رہا ہے۔ جنگ ہرمجدون کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان پھلوں کو لے کر آئیں جن سے ہم پہچانے جائیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وقت آئے گا تو پھر ہم یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے۔ بہتوں کو کہیں کہ توبہ کریں تو وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا وقت نہیں آیا۔ تو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے۔ ہم تو شاگرد بھی نہیں بنے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ آئیں اس نئے سال کے اندر ایک عزم کریں، اپنی زندگیاں خداوند کے نام کریں، اور ہر اس کام کو جو خداوند جس سے خداوند کو نفرت ہے، جو ہماری زندگی میں ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان رکاوٹ ہے، اسے دور کریں، تاکہ ہم خداوند کے جلال میں مضبوط ہوں، بڑھیں، اور اپنی زندگیوں سے یسوع مسیح نام کو جلال دیں۔ خداوند اب سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔